السلام علیکم۔ پرانی کہانیاں اور دلچسپ قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو وقت پر مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے رقم جمع کی۔ آج کل کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس آدمی کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ روانگی کے دن جب یہ شخص اپنے گھر والوں کو مل کر نکلنے لگا تو سب کے ابھرتے جذبات میں خوشی کے آنسو نکل آئے اور سب گھر والوں نے اسے نیک دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھا کر چل رہا تھا کہ جنگل میں ایک گھر تھا جس گھر سے ایک خاتون اور چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز نے اس شخص کو حیران کر دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس آدمی سے رہا نہیں گیا اور یہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر سننے لگا۔ اس نے سنا کہ وہ خاتون رو رہی تھی اور رونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے چیخ چیخ کر رو رہے تھے اور دوسری طرف یہ خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخر کار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں کیں اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ پاک کے آگے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں کہ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ تو میں تیری عظیم عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی میں ان لوگوں کو بے بس چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر کہ آخر میں کیا کروں۔ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ جب اس خاتون نے دروازہ کھولا اور وہ باہر آئی تو یہ شخص کہنے لگا کہ میں تو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کے اور آپ کے بچوں کے رونے کی آواز نے مجھے یہاں رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور یہ کھانے پینے کا سامان ہے، یہ آپ رکھ لیں، ان سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیں۔ یہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی اور روتے ہوئے بولی کہ اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ کی بہت مہربانی اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ زیادہ سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد کیا ہوگی، لیکن حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ تو اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ اب تو یہ شخص گھر واپس بھی نہیں جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ یہ کیا، حج کیے بغیر ہی یہ واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دن بعد جب حج کے دن گزر گئے تو قافلے کے لوگ جنگل کے اسی راستے پر آئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے۔ اسی وقت یہ شخص بھی چھپ کر انہی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ تبھی ان میں سے ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، آپ کو حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ ساتھ ہی ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور اسی دوران ایک اور آواز آئی، میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ اب یہ شخص جب اپنے گھر پہنچا تو اس کے گھر والوں نے بھی اس کا اچھے سے استقبال کیا اور اسے حج کی ڈھیر ساری مبارکباد بھی دی۔ لیکن یہ شخص اندر ہی اندر بہت پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو پھر وہاں موجود حاجی
میرے وہاں موجود ہونے کی دلیلیں کیوں دے رہے تھے؟ یہ ماجرا اس کی سمجھ سے باہر تھا اور اسی سوچ میں اس آدمی کو نیند آ گئی۔ جب یہ شخص سویا تو اسے خواب میں بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تو نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔